بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کہاوت ہے یا شعر کے طور بھی کہا جا سکتا ہے یہ بات، ہزاروں خواہشیں ایسی، انسان واقع خواہشیں کرتا ہے۔ میں آج کل جو بینک کے پیسے لوگ جو ہے بے دردی سے ہیک کر لیتے ہیں، اس میں میری بیوی کو ایک فون آیا اور ای میل پہ بھی ملا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں فرانس میں ہوں، میرے پیسے چوری ہو گئے، میرا بینک کارڈ چوری ہو گیا، لہذا تم مجھے پیسے بھیجو۔ اس طرح سے ہیکر جو ہے انسانوں کو بینک کے اکاؤنٹس اپنے نکال کے چیک کر کے پاسورڈس ان کے مل جاتے ہیں، یا ان کے بینک اکاؤنٹس کے نمبر مل جاتے ہیں، یا پھر ان کے ٹیلی فون مل جاتے ہیں، تو جھوٹی جو ایک فون آ جائے گا یا ای میل آ جائے گی۔ تو اس طرح کے لوگوں سے ہم بچنا ہے۔ اور پچھلے ویک ہمارے مسز کا یعنی اہلیہ کا جو ہے بھانجا، یعنی ان کی بہن کا لڑکا انجینئرنگ کیا، انڈیا میں کافی اچھا پڑھتا ہے، انجینئرنگ کی جاب بھی کی تھی بنگلور میں کمپیوٹر کی، مگر اس کو MBA کرنے کی خواہش ہوئی، وہ امریکہ آیا اور یہاں واٹرلو اوہایو کی طرف ادھر رہتا ہے۔ جب وہ وہاں سے نیو یارک آنا چاہ رہا تھا، ٹیکسی لی شکاگو سے، تو ٹیکسی والے نے اس کا ڈیبٹ کارڈ لے کر اس کا ایک اور کاپی بنا کے اس کو واپس کیا، اس کا ڈیبٹ کارڈ۔ پھر یہ بچہ ڈر گیا، نیا اسٹوڈنٹ ہے، آ کے 6 مہینے ہوئے، تو اس نے کہا دس از ناٹ فیئر، تو انہوں نے بولا اٹس اوکے یو نو نیڈ ٹو وری۔ تو کالا تھا، ٹیکسی چلاتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے پیسے بینک سے نکال لینا چاہا شاید، تو بچہ فوراً جا کے بینک کو کال کر دیا کہ میرا کارڈ روک دیا جائے۔ تو خیر وہ بچ گیا اب نقصان سے۔ لیکن جب میں بینک انڈیا کے گیا، میں اور میرے بیوی کے بینک اکاؤنٹس دیکھے، ہم پرانے پیسے جب انڈیا سے ہم نکلے تھے رکھے تھے، وہ پیسے آج تو 1 لاکھ جا کے 100 ہو گیا، سمجھیے اس کی ویلیو پوری ختم ہو گئی۔ اور پھر وہ پیسے میرے بیوی جو اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھی تھی آندھرا بینک میں، وہ لوگوں نے کہا کہ جی تم دوبارہ مزید پیسے نہیں ڈالے، لہٰذا تمہارے پیسے پورے بینک جو ہے ضبط کر لیا۔ اگر آپ اس میں وہاں پیسے نہیں رکھتے ہیں، جب اکاؤنٹ کھولو گے تو ہر بار پیسے جمانا ضروری ہے۔ اگر پیسے جمانا بند کر دو گے تو تمہارے پیسے وہ لوگ جو ہے نکال لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو بینکوں کا نقصان یا کریڈٹ کارڈوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور ہم لوگوں کے پاس کیمرہ بھی ہے، کیمرے سے ہم فوراً اگر ٹیکسی ڈرائیور ہو یا کوئی کہیں پر شرارت کر کے کوئی بےایمانی کر کے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو کیمرے سے لے کے ہم جو ہے پولیس کو بھی آگاہ کر سکتے ہیں اور بینک کو بھی انفارم کر سکتے ہیں، اور دوسرے بھائی بہن کو بھی بچا سکتے ہیں۔ نیکی کا طریقہ یہی ہے میری نظر میں۔ ایک زمانہ میرے پاس 30 سال پہلے 1 کروڑ روپیہ تھا، امریکہ میں جب کمایا، میں انڈیا گیا 20 سال پہلے، تو پورے پیسے میرے جو ہے زمینات خریدے، وہ زمینات میں پیسہ پلٹ کر نہیں آیا، کیونکہ بہت حیدرآباد کے 25 کلومیٹر آگے جو آج بھی پتھریلی زمین ہے، وہاں پر میں نے اندر جا کر گاؤں میں خریدی، وہ زمین کا نقصان ہوا۔ خاصی پیٹ میں نے افضل بیابان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس درگاہ کے پاس زمین خریدی، وہ نقصان ہوا۔ 1700 ایسے زمینات ہیں۔ صوبیداری میں مکان لیا، اسکول کھلا العزیز نام سے، اس میں میرا نقصان ہوا، تو وہ اسکول بیچ دیا، تو صرف 9 لاکھ آیا۔ آج میں سنا اس کی ویلیو 25 سے 50 لاکھ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، بڑھ گئی۔ یعنی لوگ
جو خریدے تھے وہ بھی بیچے تو 25 لاکھ میں اس کو منافع، پھر اس کے بعد میں اب پتہ نہیں کیا ویلیو ہے۔ تو آدمی کا جو نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اب ایک بار ایسا بھی ہوا تھا، میرے جذبات ایسے بھی تھے۔ ایک خاتون آئی تھی آگرہ سے، اور اس کے شوہر نے اس کو مارنا اور تہمت لگانا یا اس کے اوپر شک کرنا، کینیڈا سے ادھر آئی تھی وہ، آگرہ جا کے کینیڈا سے ادھر آ کے بریک جرنی کر کے پھر کینیڈا چلے گئی۔ تو اس وقت وہ آئی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ تو دنیا ہے، تم اللہ کے دین پر چلو، کوئی تمہارا نقصان نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ بھائی اللہ کے دین پہ کون نہیں چلتا، ہر کوئی مدد مانگنا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا چلو اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے، $500 لے لو $1۔ وہ یقین نہیں کری، بولی 2 لفظ مجھ سے بات کی اور تم میری مدد کرنے کو آ گئے، اور میں اللہ کو روز پکارتی ہوں تو میری مدد نہیں کرتا۔ اللہ کی مدد کا طریقہ بھی آج میں نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں یہ بات بتانے کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے گیم کھیلنا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اللہ سے گیم کھیلنا کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا۔ اللہ سے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ اللہ سے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ سیاست میں اتر کے وعدے کر کے وعدہ خلافی کرنا۔ جیسے پاکستان میں ہم یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں نیوز کے اوپر، وہ فلاں جو ہے اللہ کی قرآن کی قسم کھا کے جو ہے وعدہ کیا تھا۔ نعوذ باللہ، مسلمان کو مسلمان کون بنائے؟ اگر وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر کے عوام کے جو حقوق ہے اس کو پامال کر دے اور اس کی جو بھرپائی نہ کرے اور اس کا وعدہ پورا نہ ہو، اور وہ اسلامی اعتبار سے یا انسانی خدمات کے اعتبار سے بھی اگر پورا نہ کرے، وہ شرمسار انسان جہنمی ہو گیا۔ اب عبدالستار عیدی جیسے لوگ جو ہے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یا عمران خان جیسے لوگ انسانی خدمت کرتے ہیں، ان کو بھی تہمت لگائی جاتی ہے، پیسہ کھا لے رہے۔ ارے عمران خان تو ماشاءاللہ خوبصورت تھا، عورتیں دیوانی تھی اس کی، انگلینڈ میں تو دیوانے لوگ تھے اس کے، ماڈلنگ کے لیے اس کو بلایا جاتا تھا، لاکھوں روپیہ اس وقت ہی تھا اس کے پاس، پاؤنڈس میں بھی تھا۔ لیکن شہرت کے اعتبار سے بھی یہاں تک کہ پاکستان کو عزت دلانے والا ورلڈ کپ کا جو 96 سے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں رہا، اس وقت میں ورلڈ کپ دلانے والا بھی کپتان ہے وہ ون ڈے کا۔ ویسا شخص کیا کرے گا پیسہ لے کے؟ کتنا بڑا پیٹ ہے اس کا جو اس کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، یا عبدالستار عیدی پر اٹھاتے ہیں تہمت، جبکہ وہ انسانی خدمات کرتا ہے اور سارے عالم میں اس کو جو ہے بینکوں میں کہ بھروسہ کر کے لوگ جو ہے اس کے جو ہے ادارے کو اپنی طرف سے ہدیہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، یا سمجھیے کہ ایک بھلائی کے کام کرنے والے کے ساتھ بھلائی کا کام کرنے کے لیے مدد دیتے ہیں۔ تو ہم مسلمان اگر ہم چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں کل مسجد کا ایک ایڈ بنا کے میرے اس میں ڈالا کہ بھائی میرے اس سے رابطہ مت کرے، اس واسطے کہ میں انڈیا میں 3 اسکول کھولے، انڈین اکیڈمی، العزیز اور ینگ ٹیلنٹ کے حساب سے، اور تینوں اسکول میرے نہیں چلے۔ محض میں مسلمان تھا، میرے آس پاس کے اڑوس پڑوس کے جو سب غریب لوگ تھے، اور میں دل کھول کے ان کی فیسیں بھی معاف کر کے اسکول چلائے۔ میرے خیال سے میرا لگ بھگ $50,000 تک نقصان ہوا، آج کے دن بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو انڈیا جب سستا بھی تھا۔ لیکن کوئی ریٹرن نہیں آیا، الٹا مجھے یہی کہے کہ امریکہ سے کوئی چندہ لایا ہے احمدی جماعت۔ نعوذ باللہ، میں احمدی نہیں ہوں، لیکن مسجد میں عیدگاہ کے اندر ورنگل کے اندر کہا گیا کہ ایک احمدی لڑکا، احمدی باپ تھا اس کا۔ نعوذ باللہ، میرے باپ احمدی بھی نہیں تھے، اس کا باپ بھی احمدی تھا، وہ بیٹا بھی احمدی ہے، وہ پیسہ لایا، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے ایک اسکول کے خاطر، وہ فری میں ایڈمیشن دے گا، فری میں بچوں کو پڑھائے گا، اللہ کے دین سے گمراہ کر دے گا۔ دوسری طرف وہاں پر کرسچنس کو ہیبت لگی ہوئی تھی، وہ مجھ سے آگے بار بار پوچھنے لگے تھے کہ کیا تم اسلامی مشنری چلانے آئے ہو یہاں، کیونکہ ہر جگہ تمہارے العزیز اسکول کا نام دیکھ رہے ہیں، تمہارے پاس آٹو ہے، آٹو بھی میرے جو ہے حافظ قرآن لوگ وہ لے کے میرا بے معنی کے طور پہ وہ پورا برباد کر دیے۔ 1 لاکھ کا آٹو 1 لاکھ روپے میں خریدا تھا، 30-20 سال پہلے کی بات، 10,000 روپے واپس آئے میرے کو، کوڑیوں کے دام، یعنی لاکھوں کو کوڑیوں کے دام میں ملے گئے۔
نقصان مجھے آتا گیا مگر خواہشات بڑھتے گئی. میری خواہش کیسی تھی کہ میں بس اللہ کے دین کی کام کہیں بھی رکھ دوں. گاؤں میں جاتا تھا, اسلام کی بات رکھتا تھا, خادیانت سے الرٹ کراتا تھا, کرسچنوں سے الرٹ کراتا تھا, دیکھو یہ لوگ تمہارا ایمان چھین لیں گے, جنت چھین لیں گے تم سے, اللہ کے سچے دین سے چھین لیں گے تمہیں کر کے. آج میں یہ ایڈ دیا 9th ایونیو 10th ایونیو ویسٹ سائڈ نیو یارک کے اندر, مینہٹن کے اندر, مڈ ٹاؤن کہلاتا ہے یہ ایریا میں. تو یہاں کے لیے کوئی ایک آدمی دیکھا تک نہیں میرا ویڈیو. اور اس کے علاوہ میں بعد میں مودی یا سری روی شنکر یا پھر وہ سبرامنیم سوامی اور پتہ نہیں پروین پگاڈو ایسوں کے نام کا ایک بنایا, 10-20 تو دیکھ لیے. مسلمان کیوں اتنا فن کی زندگی چاہتا ہے؟ اب جیسے میں خان کا بنایا, تینوں خان کا بنایا, شاہ رخ خان کے نام سے پہلے رکھا تھا, سلمان کے نام سے, 4000 لوگ دیکھ لیے. وہی میں نے معجزہ جو تم خود کر سکتے ہو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 1,25,000 بار پڑھو گے درود کے ساتھ 11 بار, اور تم جو ہے شکر اور نمک رکھو گے تو شکر اور نمک کے پاؤڈر میں اللہ اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, نمک میں صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا. بتایا وہ ویڈیو جو ہے صرف 3500 سمجھو, کیونکہ میں نے ایک ویڈیو چھوٹا سا بھی وہ HD کا اس پلیٹ بتانے کے لیے, اس میں وہ سسٹم کا بتانے کے لیے رکھا تھا, تو وہ بھی 200-250 دیکھے, اور 3,200 یہ دیکھے معجزے والا. اللہ کو جاننا نہیں چاہتا, اللہ کو بندہ پانا نہیں چاہتا, اللہ کے ذریعے دعا سے تمہارے کام پورے ہوں گے, جبکہ تم خبروں پر جا کر پھول چڑھا کر وہاں پر جو پیسہ برباد کرتے ہو درگاہوں پہ, اس کے بجائے غریب کو دو. چادریں چڑھاتے ہو, پھول چڑھا, پھول پھر سے لا کر وہی مزار پہ ڈالتے, میں نے دیکھا ہے وہ بھی. خیر تمہاری محبت ہے درگاہوں سے, مجھے کچھ لینا نہیں ہے. ہندو کو میں افسوس سے بول سکتا ہوں, وینکٹیشور وہ جو وہاں کی ساؤتھ سائڈ میں وینکٹیشور کی جو ٹیمپل ہے, گڑی ہے, اس میں فلمیں بھی کامیاب ہو تو ڈائریکٹرز لے جا کے ہنڈی کے اندر لاکھوں کروڑ روپے ڈال دیتے ہیں, جبکہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. جبکہ وہاں تروپتی کے ایریا میں فقیر جو بیٹھے ہوئے ان کے گھروں میں کار اور وہ جو ہے بڑے بڑے فلیٹس میں رہتے ہیں. یہ تو نہ تو ہندو جاننا چاہتا ہے کہ جا رہا کدھر پیسہ چندہ دے کے, مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتا کہ حق کیا چیز ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے, کیسے ہم جو ہے جنت پانا ہے. جنت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کل رات میں مجھے جو خواب بتایا, میں وہ اس بات سے پوچھ رہا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے اتنی بیماریاں کیوں دی تو نے مجھے. میں بعد حج کے میں صرف بیماریوں میں, اور میرا پورا پیسہ چلا جا رہا. میں کمایا بہت کچھ اور میرا پیسہ چلا گیا, اور میں تو کہہ رہا ہے کہ ایک بھٹے کے دانے کو تم زمین میں ڈالو تو میں ہزاروں دانے دیتا ہوں. میں تو وہی حساب سے تیرے زکوٰۃ یا صدقہ یا فطرہ یا پھر جو ہے ہدیہ سمجھ کے یا پھر تو راضی ہونا کر کے میں ڈالا, تو میرا پیسہ بھی سوکھ گیا اور میری صحت بھی سوکھ گئی. اور میں آج ایسی مسجد تو میں یوں خرید لیتا, یہ چرچ کو تو اللہ جانتا میرا. میں ویسے کام بھی کر کے آیا انڈیا میں, کئی مسجدوں کے اندر, کئی اسکولوں کے اندر تحقیق کر کے دیتا تھا. یہ صحیح بات تھی, میں خود معلوم کر کے دیتا. لیکن جب میرے اسکول 3 کھلے تو میرے کو خود لوگوں نے کہا کہ لاکھوں پیسہ لایا امریکہ سے چندے کر کے, اور جو ہے چندے کے اوپر یہ اسکولیں ڈال رہا ہے. اور جب کہ جانتا ہے اللہ میرے کو کوئی جانتا نہیں ہے, میں اکیلا ہی پھرتا ہوں دنیا میں, میں کسی سے ملتا نہیں, میری عادت ہے. اللہ کے فرشتے ملتے ہیں, اللہ سے میں بات کر لیتا ہوں, اللہ میرے پاس ندا بھیج دیتا ہے, بعض خود خواب میں بول دیتا ہے, یا فرشتہ میں نے آنکھوں سے دیکھا, نبیوں کو میں نے دیکھا, ولیوں کو دیکھا, یہاں تک کہ جبریل اور براق کو بھی دیکھا. اور یہ حق ہے میرا ایمان ہے, اور میرے ایمان کو میں بنا کے جانا ہے, مجھے کسی دنیا والے سے کچھ لینا نہیں ہے. لیکن میرے ایمان کی یقین کی بات کو بھی کوئی سنے نہیں چاہتا, جبکہ لوگ جو ہے خالی مزے والی فلمیں دیکھ کر کیا کرو گے. فلمیں اتنی گندی ساؤتھ کے سائڈ ہو گئی, صرف مار دھاڑ اور صرف گانے, ننگے گانے. اب تو گانے کے بول بھی ننگے کر دیے, اور وہ پورے کا پورا خیال جو ہے ان کا اتنا گئے گزرا ہو گیا, کوئی اچھا پیغام دینا نہیں چاہتا ساؤتھ سائڈ. تو اب وہاں پر دیکھے تو ہیرو کی اسی دیوانگی, وہ چرنجیوی دوبارہ آ رہا ہے فلموں میں, پاگلوں کی طرح اس کے جو ہے گھر کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ اتنا گندی صورت کا ہوتا ہے, رجنی کانت اتنا بوڑھا کہ اس کو جاپان سے لے کے انڈیا تک کے سنگاپور تک لوگ دیوانے ہیں اس کی. یہ کیا دیوانگی ہے, خواہش کیا ہے انسان کی, کیوں انسان کی خواہش اللہ کے
دین کو پہچاننے کی نہیں ہے؟ کیوں جنت پانے کی نہیں ہے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین سارے دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، مگر اسلام کے ڈیفنس میں بات کرنے والا کیوں نہیں ہے؟ غیر دشمن جو ہے اتنے ہٹ کنڈے استعمال کر رہا ہے اسلام کو دبانے کے لیے، لیکن اسلام اٹھتا ہی جا رہا ہے۔ مگر اسلام ایک روح رواں، یعنی اس کو دیکھے تو جیسے انسان سپر اسٹار کو دیکھتا ہے، یا بیس بال کا یا باسکٹ بال کا ہو یا محمد علی قلعے کے زمانے سے باکسر ہو تو دیوانہ ہو جائے، ویسے اس مسلمان کو دیکھ کے دیوانہ ہو جائے گا۔ مسلمان کو دیکھ کے آج خوف کرتا ہے۔ ایک بار مجھے اچھا یاد ہے، ایک میں یہاں کی مسجد کے لیے چندے کے لیے نکلا تھا، تو ایک بھائی نے کہا کہ تم اللہ سے پہلے، میرے سے پیسے لینے سے پہلے اللہ کو تم گواہ کر لو، اور پھر بولنے لگے تمہاری عرب بھائی تھا، میں اچھا جانتا تھا میرے نیبرہڈ میں، میں بولا یار یہاں ایک مسجد میں چندہ دینا ہے فلاشنگ میں، تو دے گا کیا بولتا؟ تو وائی ڈونٹ یو گو، تمہارے اپنے کمیونٹی میں جاؤ۔ یہ پاکستانی مسلمان، انڈین مسلمان یہ کب تک چلے گا؟ ابھی میں نے ایک یوٹیوب پر دیکھا، یمن کے لڑکے سے ایک لڑکی شادی کرنا چاہ رہی، لڑکا یمن کا ہے اور پاکستانی بہن مسلمان پاکستان کے ان کے بچی کے کزن سے کرانا چاہ رہی، اور اس کو جو جلا دی، اب وہ یوٹیوب پہ ڈال دی۔ وہ لوگ چھوڑتے نہیں، ایسے موقع تو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایسے موقعوں سے نکالنے کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں، لوگوں کی خدمات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میرے پاس پیسہ نہیں رہا، میرے پاس آج بھی زمین پڑی ہوئی ہے ویران، حیدرآباد میں 2000 گز، خاصی پیٹ میں پڑی ہوئی 2000 اس سے 3000 گز زمین پڑی ہوئی ویران۔ میں اس پہ کبھی مدرسے بنانا چاہتا تھا، اور کبھی جو ہے میں سرائے بنانا چاہتا تھا، جیسے صدیق سرائے ہے مدراس میں۔ اللہ مجھے بھی ویسا پیسہ دے، میں بھی ایسا بناؤں گا کہا، کیونکہ صدیق سرائے میں بات اتنی پیاری تھی کہ ہر جو بھی وہ سرائے میں آ کے، یعنی لارج جیسا کہتے ہیں ہم لوگ، اس میں لارجنگ بورڈنگ موٹل ہوٹل جو سمجھتے ہیں، اس طرح سے اس میں آ کے فجر کی نماز برابر پابندی سے پڑھنا پڑتا ہے، اور سب کو اٹھاتے ہیں وہاں۔ تو آج مسلمان فجر کو بھی اٹھنا نہیں چاہتا۔ مسلمان 5 وقت کی نماز اگر بچوں کو یاد کرا دے اور اچھے سے پڑھنا سیکھ لے، پابند ہو جائیں، اللہ جانتا ہے اسے یہ برے واقعات سننے کو نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز تم کو بچا لے گی برائیوں سے، اللہ حفاظت کر لے گا۔ اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ